السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا فإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان، اس کا شکر ہے۔ وہی ذات حمد و ثنا کے ستائش کے قابل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے احکام آپ نے بتائی۔ قرآن مجید نے ہر وقت پر، ہر موقع پر، ہر دور میں، ہر حالات میں ہماری صحیح رہنمائی کی۔ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے، سارے انسانوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ جو اس کو مان لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں، ان کو بشارتیں بھی دیتا ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ جو لوگ اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں، اس کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ دنیا میں ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک ہی آیت آپ کے سامنے، سورۃ النساء، مدنی سورہ ہے، بار بار ان آیتوں کے، ان سوروں کے خطبے بار بار آپ سنتے ہیں، بہت سے منطبقہ آیات بھی آپ سنتے ہیں۔ اسی سورے کی ایک آیت، آیت نمبر 35، آج کے خطبے کا انتخاب۔ آج کے خطبے کا بات چیت سے پہلے ایک عنوان ذہن میں رکھ لیجئے، ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ آج کا عنوان جو ہے، ووٹ کی اہمیت، افادیت، فی الوقت ہماری کیا ذمہ داری، قرآن و حدیث کی روشنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سب سے پہلے جمہوری نظام کو دنیا میں قائم کیا اور اس کی کوششیں کی۔ حضور کے وصال کے بعد کی تاریخ پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جمہوری نظام کو قائم کیا، اور جمہوری نظام میں کیا رائٹس ہوتے ہیں، اس کے استعمال نہ کرنے سے ہمیں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ فی الوقت جو موضوع ہے، 30 تاریخ کو ریاست کا الیکشن ہے، اس پہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سیاسی نہیں ہے، بلکہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمارے دنیا ایک دین کا حصہ ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا میں یہ دین کا حصہ ہے، دین دنیا الگ نہیں ہے ہماری۔ تبھی تو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں اچھا رکھ ہمیں، آخرت میں بھی اچھا، اور دین اور دنیا کو الگ نہ کریں ہم۔ اسلام میں سیاسی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام ہے، ان تمام کو جو ہے قرآن حل کرتا ہمارے کام۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں 5 اہم ترین باتوں کا جو ہے اشارے کیے گئے، حکم دیے گئے۔ آج کا موضوع ہے ووٹ الیکشن وغیرہ کے تعلق سے۔
آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان لانے والوں، ہر حال میں انصاف پر تم قائم رہو۔ جس ملک کے اندر اسلام ہو یا کوئی بھی ملک ہو، عدالتی نظام اور انصاف جب قائم ہوتا ہے اس ملک کے اندر امن قائم رہتا ہے۔ انصاف پسند لوگ ہمیں جو ہے منتخب کر کے بھیجنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو۔ گواہی ہے مطلب ہے آپ کا نمائندے کا صحیح انتخاب کرنا ہے، گواہی دینا۔ پھر اس آیت میں تیسری بات یہ کہی گئی ہے، انصاف قائم کرنے، سچی گواہی دینے، اپنے رشتہ داروں کا نقصان کیوں نہ ہو اس نقصان کا خیال کرے بغیر ملک اور قوم کے مفاد میں جو بھلائی ہوتی ہے اس کا خیال رکھو۔ آپ ایک ہی آیت دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں۔ چوتھی بات کہی گئی ہے اس آیت میں، اس طرح سچائی اور انصاف پر قائم رہنے کے لیے امیر اور غریب کا موازنہ بھی مت کرو۔ کون امیر ہے کون غریب ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا جانتا ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں موجودہ حالات کے اوپر۔ انصاف، گواہی، رشتہ ناتا نہ ہو، صحیح آدمی کا انتخاب ہو، اور جو ہے امیر غریب پیسے والا وہ نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد آخری بات اس آیت میں کہی گئی وہ یہ ہے، خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف اور سچائی پر قائم رہنا نہ چھوڑو، اور کج بیانی، غلط باتیں، جھوٹے وعدے یہ مت کرو آپ، اور موقع آنے پر سچی بات کہنے کے بجائے جھوٹی گواہیوں کے دینے میں اپنے دامن کو بچا کے مت کرو، حق پہ قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پوری طریقے سے باخبر ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 135۔ اب ان آیتوں میں سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان ایک بہت بڑا دنیا میں جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آج بھی جمہوریت قائم ہے، یہ نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، آج بھی قائم ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان سالوں میں کچھ طاقتوں نے اس جمہوریت کو توڑنے اور اس جمہوریت کے قانون کو جو ہے خلط مل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑی میجارٹی چاہے کسی قوم کی کیوں نہ ہو، کسی طبقے کی نہ ہو، وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں۔ اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے ہر آدمی کو آزادی اختیار ہے، اس ملک میں زبان کی اختیار ہے، عبادت کی اختیار ہے، آپ کو ہر طریقے کی اجازت ہے۔ یہ جمہوریت کا دین ہے، یہ جمہوریت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ملک ایک جمہوری نظام قائم کر رہا ہے اور یہ جمہوریت کے فائدے ہیں، اور اس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت طاقتیں جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت پر اس جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری بڑی اہمیت ہے، وہ اہمیت ہے ووٹ کے ذریعے سے ہی جمہوریت کو قائم کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اسلامی نقطہ نظر میں ووٹ کے تعلق سے 3 باتیں جو ہے قرآن استعمال کیا ہے۔ ایک شہادت، گواہی دینا، دوسرا سفارش کرنا، تیسرا وکالت کرنا۔ یہ تینوں معنی ووٹنگ کے لیے ہیں، آپ نمائندہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، غلط آدمی کا انتخاب آپ کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اللہ کے پاس پوچھ بھی ہوگی۔ جھوٹی گواہی نہیں، جھوٹی گواہی سے مطلب یہاں کیا ہے؟ جھوٹے آدمی کو، غلط آدمی کو ووٹ ڈالنا۔ سمجھے؟ اس میں آیت میں وہی کہا گیا ہے
جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت. اور اسی طریقے سے غلط آدمی کی سفارش کر کے آپ لے کے جاتے ہیں اور اس کا بھی حال کیا ہوگا؟ نقصانات ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور تیسری چیز، ناجائز وکالت کرتے ہیں ہم، کسی کا لحاظ کرے بغیر کسی کے مفاد کے خاطر. یہ تینوں کام اگر ہم غلط کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے، اور ہمارے جو ہے اللہ کے پاس بھی اس کی جواب دہی. ان تینوں چیزیں ہیں. اور جمہوریت کے اندر آپ کو پورا حق ہے کہ صحیح انتخاب ہو، ووٹ ڈالیں آپ. یہ ووٹ آپ کی ایک شناخت ہے، اس ملک میں رہنے کے باشندے ہیں آپ. اس میں لاپرواہی کرنا یا غلط کرنا، کاہلی کرنا، یہ ہماری غلطی ہے. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مارنے کے برابر ہے. آپ کو ہر حال میں جمہوریت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اسلام میں بہت سی چیزیں دی گئی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار پر ایسا پیٹھ کو ٹیک لگائے ہوئے، ٹیک لگا کر بولے، کیا میں تم کو بڑے گناہ کیا ہیں نہیں بتاؤں؟ اور اس لفظ کو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ دہرایا. کیا نہیں بتاؤں میں تم کو کہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ کیا نہیں بتاؤں میں تم کو بڑے گناہ کیا ہیں؟ 3 مرتبہ دہرایا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے بتائیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو، بہت بڑا گناہ. ٹیک لگا کے ہیں اب دیوار پہ. دوسرا لفظ یہ کہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی مت کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ 2 لفظ بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پیٹھ دیوار کی ٹیک سے نکال کر سیدھا بیٹھ گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت اہم بات بتانا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیک لگانا چھوڑ کر سامنے آئے اور بولنے لگے. تیسری بات یہ بتاتا ہوں میں کہ جھوٹی شہادت پیش کرنا بڑا گناہ ہے، غلط ووٹنگ کرنا بڑا گناہ ہے، غلط آدمی کا انتخاب کرنا بڑا گناہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ووٹ دین کا ایک فریضہ ہے، اسے دنیا بھر کے مت سمجھیے آپ. یہ ہے نا قرآن سے بھی حدیث سے بھی ثابت ہے. اور ووٹ ایک شہادت، ایک سفارش، ایک وکالت ہے، اور یہ ایک امانت ہے. اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. کیسے کرنی چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز، اپنے ووٹ کے استعمال میں لاپرواہی نہ کریں. اب یہ سوچتے بھئی کہاں جائیں، آج چھٹی کا دن ہے، وہاں بھیڑ رہتی ہے، میرا ایک میں ووٹ نہیں ڈالے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ سوچ کر بہت سارے مسلمان جو ہے ووٹ نہیں ڈالتے. اس سے پہلے الیکشن سے اس کا سروے نکالنے کے بعد رپورٹ آئی، مسلمانوں کا پرسنٹیج وہ ووٹ سب سے کم ہوتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی ہماری کیا اہمیت ہوتی ہے. آپ کے ایک ووٹ سے ایک صحیح نمائندہ منتخب ہو سکتا ہے، آپ کے ایک ووٹ نہ ڈالنے سے غلط آدمی کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے. تو اس واسطے کیا ہے، پہلی چیز ووٹ ہمارا فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے، یہ ملی فریضہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. اس ملک میں ہم کو رہنا ہے تو یہ استعمال کرنا ہے، یہ قانون ہے ہمارا، جمہوریت کا یہ حق ہے. ہمیں اللہ نے جمہوریت کا نظام ہمیں دیا ہے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری چیز، آپ ووٹ استعمال کر کے آپ کس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں. اگر جمہوریت مضبوط نہیں ہے تو کیا حالات ہوں گے آپ کو اندازہ ہے اس کا. بہت سی چیزیں جو اشارتاً کہہ رہا ہوں. جمہوریت مضبوط ہونا ہے تو آپ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنا ووٹ استعمال کریں. آپ تیسری چیز، آپ کا جو ووٹ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو،
کسی رشتہ دار کے ریکمنڈیشن کے لیے نہ ہو، بلکہ ووٹ ملک کی بھلائی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے استعمال۔ آپ کا ووٹ اپنی ذات یا میرے رشتہ دار ہے، میرے روبدار ہے، ان کو کر لینا، جو ہوتا آ رہا ہے آج کل، یہ نہیں ہے۔ ملک کی بقا، ملک میں امن، ملک میں کیا بہتریاں ہو سکتے ہیں، اس حساب سے آپ کا ووٹ استعمال ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز بڑی اہم چیز ہے، محاسبہ کریں آپ 10 سال کے اندر، 15 سالوں کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہماری بقا کیسی ہے، ہماری کتنی جانیں گئے، ہمارے کتنے مدرسے اجڑے، ہمارے کاروبار کتنے اجڑے، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی کیا کوششیں کی گئیں۔ یہ ماضی کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ آپ جب تک محاسبہ نہ کریں، محاسبہ کرنا ایک زندہ قوم کا شعار ہے۔ وہ قوم زندہ ہے جو جب تک وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتی۔ اگر محاسبہ نہیں ہے، مردہ قوم کے برابر ہے۔ زندہ قوم کا شعار ہے کہ پچھلے ریکارڈوں کو دیکھیں آپ، اس سے ہماری معیشت کو کیا نقصان ہوا، کتنے نوجوانوں کو نقصان ہوا، ہماری جانوں کو کیا نقصان ہوا، آگے کیا کیا عزائم ہیں، یہ سب چیزوں کو آپ محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز، یہ چیزوں میں بھی آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے خوشنما باغ بتائے، ہرے بھرے چیزیں بتائے، بڑے بڑے وعدے کیے۔ آپ کو محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کون کون ان وعدوں کے سچے رہے، کون کون ہمارے ساتھ بھلائی کرے، یہ محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ووٹ دینے سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ پھر چھٹی چیز، ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دو ووٹ دو، کوئی نہیں، غلط ہے۔ اپنا ووٹ صحیح استعمال کریں، آپ اپنا حق استعمال کریں۔ آپ اگر آپ کا ووٹ صحیح استعمال نہ کریں، اس ملک کو آنے والے سالوں میں ایک بڑی تاریکی کی طرف لے جانے کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ایک بڑے ڈارکنیس کی طرف لے جانے کے ذمہ دار ہم ہوں گے اگر ہم ووٹ کو صحیح استعمال نہیں کریں۔ پھر ساتویں چیز، جابر اور ظالم حکمران کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جمہوریت کی جو دین ہے اس دین کو مضبوط کریں ووٹ کے ذریعے سے، تبھی جو ہے جابر ظالم حکمران روک سکتے ہیں۔ اور آٹھویں چیز، ووٹ دینے کے لیے کوئی آدمی آپ کو پیسہ دیتا ہے، یہ پیسہ رشوت ہے، یاد رکھیے آپ، رشوت ہے، رشوت ناجائز ہے، رشوت لینے والا دینے والا دونوں بھی گنہگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یہ کیسا انسان ہے، پیسے تو لیتا ہے، دوسروں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ رشوت کہ بھائی پیسہ دیتے ہیں تو کیا کرنا، یہ کرنا، دیکھیے یہ رشوت، یہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ تمام چند باتیں ہیں میرے دوستو، آنے والے دنوں میں آپ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب آخری میں 2-3 باتیں کہ آج ہم کس کو ووٹ دیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ہم اس وقت پر کسی کے حق میں اشارہ نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی کے 77 یا 75 سال تو گزر گئے ہمارے، آج تک ہمارا متحدہ پلیٹ فارم نہیں رہا۔ یہ ٹریجڈی ہے ہماری، کچھ ہے تو کس حساب سے ہے، کیا ہے۔ تو آج کس کو ووٹ دینا، بولنا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ دودھ سے پانی کو الگ کرنے کا کام، یہ نہیں بول سکتے۔ اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنا آدمی ہے، ان کو دے دیں گے، ان کو دے دیں گے، ووٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ کون کو فائدہ مند، ہمارے لوگ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، کون کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، یاد رکھیں، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، آپ کو جو ہے محاسبہ کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک معاملہ یہ ہے، جو بھی نامنیٹ ہوتے ہیں، جو کھڑتے ہیں،
सब लोग बुराइयों में है, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अब ऐसे टाइम पे एक चीज ये है कि हम मुआज़ना करें कि कम बुराइयां किसके अंदर हैं, कौन थोड़ा फायदा कर सकता है, उसको जज करके आप अपने तरीके से वोट देना चाहिए। किसी के खास की तरफ मैं इशारा नहीं कर सकता हूं, अगर करूंगा तो मेरी खराबी, समझिए आप। एक आप अपने तरफ से जज करिए और ये सोचिए कि आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या फायदा होगा, कौन फायदा करेगा। सारे लोग हैं लेकिन कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं, कुछ कर सकते हैं, कम बुराइयां हैं, इन्हें बेहतर है, आप उसको आप अपना वोट इस्तेमाल करें। ये है चंद बातें जो मौजू के हिसाब से है। और कुरान ने कहा है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ऐ लोगों नसीहत करते रहो लोगों को, नसीहत एक न एक दिन रंग लाएगी। ये चंद बातें हैं, मौजूदा हालात के हिसाब से आपकी तरफ इशारा किया हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस रियासत का इलेक्शन अमन से गुजर जाए, खैर खूबी से गुजरे, सही नुमाइंदे हमारे मुंतखब हो के आए, जो हमारे लिए भी फ़ायदा हो, इस मुल्क के लिए भी फ़ायदा हो, कौमों के लिए भी फ़ायदा हो, ऐसे लोग हमारे लिए मुंतखब करके आएँ। अल्लाह हम सब को नेक हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।